اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات جو ہے وہ غسل جنابت میں چل رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے غسل جنابت کے دو طریقوں میں سے پہلا طریقہ غسل ترتیبی آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ہم نے غسل ترتیبی کے ریلیٹڈ چند احکام آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر آپ غسل ترتیبی قلیل پانی سے انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ غسل سے پہلے اگر بدن پر کوئی نجاست موجود ہے تو اس نجاست کو دور کر لیں۔ اگر آپ نے قلیل پانی اپنی جسم پر ڈالا غسل جنابت کی نیت سے اور وہاں پہ آلریڈی کوئی نجاست موجود ہوئی تو اس صورت میں قلیل پانی اس نجاست سے ٹچ ہونے سے فوراً نجس ہو جائے گا، اور جب قلیل پانی کہ جس کے ذریعے آپ غسل انجام دینا چاہتے ہیں وہ خود نجس ہو جائے گا تو وہ آپ کے لیے طہارت کا حصول کا سبب نہیں بن سکتا، لہٰذا آپ کا غسل جنابت صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ نجاست کا دور کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے گزشتہ درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ غسل ترتیبی میں موالات شرط نہیں ہے، جیسا کہ وضو میں موالات شرط ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل کا کچھ حصہ انجام دے چکے تھے، فار ایگزامپل جو ہے سر اور گردن دھو چکے تھے، تو اس صورت میں پانی ختم ہو گیا یا آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں پر غسل کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آئے تو آپ وہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے، آپ باقی جسم کا حصہ دھو لیں گے تو آپ کا غسل جنابت متحقق ہو جائے گا، آپ کو شروع سے غسل جنابت انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا فائدہ وہ موالات کے شرط نہ ہونے کا ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ غسل جنابت مکمل طور پر انجام دے چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کو علم ہوا ہے کہ میرے جسم پر کوئی مانع کوئی حائل چیز موجود تھی جو پانی کو سکن تک پہنچنے میں مانع تھی، تو اس صورت میں بھی موالات کا شرط نہ ہونا آپ کو فائدہ دے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں مانع جو ہے وہ کہاں پر ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ کے نزدیک ہم بیان کر چکے ہیں کہ غسل ترتیبی میں آپ کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ 2 ہیں، سر اور گردن 1 جز شمار ہوتا ہے اور باقی بدن 1 جز شمار ہوتا ہے، یعنی گردن سے نیچے 1 جز شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر جو ہے وہ معنی جو ہے وہ جز دوسرے جز پر ہوا، یعنی گردن سے نیچے جو ہے اگر کسی جگہ پہ معنی ہے، آپ نے غسل جنابت انجام دے دیا، پھر آپ نے دیکھا کہ ہاتھ پر کوئی جو ہے وہ تارکول لگی ہوئی ہے یا کوئی پینٹ لگا ہوا ہے یا کوئی ایلفی لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس معنی کو دور کرنا ہے، اس حائل کو دور کرنا ہے، دور کرنے کے بعد اس جگہ کو کہ جہاں تک پانی نہیں پہنچا تھا غسل جنابت انجام دینے کے دوران،
इसको जो है वो आपने गुस्ल जनाबत की नीयत से धो लेना है, तो आपका गुस्ल जनाबत मुकम्मल हो जाएगा। आपको दोबारा गुस्ल जनाबत अंजाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके पीछे भी बैकग्राउंड और नुक्ता यही है क्योंकि मुआलात शर्त नहीं है। और इसी तरह अगर माने जो है वो सर और गर्दन पर हो, पहले जुज पर हो, तो वहां पर जो है वो ये होगा कि आप गुस्ल जनाबत अंजाम दे चुके हैं अपनी तरफ से, बाद में देखते हैं कि चेहरे पर या गर्दन पर जो है वो कोई पेंट मौजूद है, कोई और माने चीज़ मौजूद है, तो उस सूरत में आप इस माने को दूर करेंगे, इस हाइल को दूर करेंगे और इस जगह को जो है वो गुस्ल जनाबत की नीयत से धोएंगे। और उसके बाद तरतीब हासिल करने के लिए आप जो है वो बाकी बदन यानी गर्दन से नीचे वाला हिस्सा आप धो लेंगे, तो आपका गुस्ल जनाबत सही हो जाएगा, आपका गुस्ल जनाबत मुकम्मल हो जाएगा और शुरू से गुस्ल जनाबत दोबारा अंजाम देने की ज़रूरत यहाँ पर भी नहीं होगी। उसके बाद जो है वो देखें, जैसा कि हमने आपके सामने बयान किया कि गुस्ल जनाबत के दो जुज़ हैं, एक सर और गर्दन और एक बाकी बदन। गुस्ल तरतीबी में ये दो जुज़ हैं। इन दो जुज़ों के दरमियान, इन दो अज्जा के दरमियान तरतीब शर्त है एहतियात वाजिब की बिना पे। यानी पहले आप सर और गर्दन धोएंगे, फिर आप बाकी बदन धोएंगे। बाकी बदन में जो है वो तरतीब शर्त नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आप राइट साइड धोएं फिर जो है वो लेफ्ट साइड धोएं। और ये भी शर्त नहीं है हर जुज में कि आप ऊपर से नीचे की तरफ धोएं, नीचे से ऊपर की तरफ भी धो सकते हैं। सर और गर्दन एक जो शुमार होता है, बेशक आप पहले गर्दन धो लें बाद में सर धो लें, कोई ज़रूरी नहीं है तरतीब। लेकिन इन दो अज्जा के दरमियान यानी सर और गर्दन एक जुज और बाकी बदन दूसरा जुज, इन दोनों के दरमियान एहतियात वाजिब की बिना पे तरतीब शर्त है। उसके बाद जो आपके सामने पॉइंट बयान करना है वो ये है कि जो जिस्म की ज़ाहिरी हिस्सा शुमार होता है उसका धोना वाजिब है और जो बातिन शुमार होता है उसका धोना वाजिब नहीं है। जैसा कि जो है वो नाक का अंदरूनी हिस्सा, इसका धोना वाजिब नहीं है। लेकिन जो ज़ाहिरी हिस्सा शुमार होता है, चाहे कानों के अतराफ में है, आंखों के अतराफ में है, शर्मगाह है, जो ज़ाहिरी हिस्सा शुमार होता है उसका धोना वाजिब है। और अगर सुई की नोक के बराबर भी कोई ज़ाहिरी जगह खुश्क रह गई तो आपका गुस्ल जनाबत सही नहीं होगा। इसके बाद जो है वो आपकी तवज्जो एक इंतहाई मोर इम्पॉर्टेंट जो है वो नुक्ते की तरफ और मसले की तरफ तवज्जो दिलवानी है, और वो ये है कि अगर आप गुस्ल तरतीबी शावर के ज़रिए कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ख़ास मसला है जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। गुस्ल जनाबत अगर आप शावर के ज़रिए कर रहे हैं तो उसका सही तरीका ये है, यहाँ पर हम एक मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक से बचने के लिए आपके सामने अगर आप शावर के ज़रिए गुस्ल जनाबत अंजाम देना चाह रहे हैं, ऐसा शावर है कि जिसके नीचे आपका तमाम का तमाम बदन आ जाता है या जो है वो ज़्यादातर बदन उसके नीचे गालिबन जैसा कि आ जाता है, तो उस सूरत में सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि अगर आप शावर के ज़रिए गुस्ल तरतीबी अंजाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपके बदन पर कोई नजासत मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल मनी मौजूद है, तो पहले आप शावर के नीचे जाएंगे और इस नजासत को दूर करेंगे। फिर आप शावर को बंद करेंगे या शावर से एग्जिट होंगे। एग्जिट होने के बाद दोबारा आप गुस्ल की नियत से सर और गर्दन धोएंगे। सर और गर्दन धोने के बाद फिर जो है वो आप शावर को बंद करेंगे,
یا شاور سے ایگزٹ ہوں گے، پھر جو ہے دوبارہ آپ انٹر ہوں گے اور جو باقی بدن ہے اس کو شاور کے نیچے دھوئیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ نجاست کو زائل کرنے کے بعد اور بدن کو پاک کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ ایگزٹ ہوں یا شاور کو بند کریں اور سر اور گردن دھوئیں۔ اسی طرح پھر ضروری ہے سر اور گردن دھونے کے بعد پھر ایک مرتبہ ایگزٹ ہوں اور پھر جو ہے وہ دوبارہ باقی بدن کو دھوئیں۔ اور اگر آپ یوں نہیں کرتے تو احتیاط واجب کی بنا پہ آپ کا غسل جنابت باطل ہے۔ اور اگر آپ شاور کے نیچے ہی رہتے ہیں، نجاست کو دور کرتے ہیں اور شاور سے ایگزٹ نہیں ہوتے اور سر اور گردن غسل کی نیت سے دھو لیتے ہیں اور اسی طرح پھر بھی آپ ایگزٹ نہیں ہوتے اور آپ جو ہے وہ باقی بدن دھو لیتے ہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پہ آپ کا غسل جنابت باطل ہے۔ آپ کہیں گے کہ آغا صاحب اس میں نکتہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں احتیاط واجب کی بنا پہ ہمارا غسل جنابت باطل ہے اور یہ جو ہے وہ شاور سے ایگزٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے پیچھے جو ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے دو اصطلاحیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، غور سے توجہ فرمائیے گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے احداث اور ایک ہوتا ہے ابقاء۔ احداث کے میننگ ہوتے ہیں کہ فعل کو خارج میں ایجاد کرنا۔ ابقاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے کوئی فعل انجام دے رہے تھے، اسی حالت کو آپ نے استمرار دیا ہے، اسی حالت کو باقی رکھا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ابقاء۔ آپ کہیں گے آغا صاحب ابھی تک بھی ہمارے لیے یہ دونوں اصطلاحیں واضح نہیں ہوئیں، احداث اور ابقاء۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، جب آیت سجدہ آپ پر تلاوت کی جاتی ہے تو آپ پر سجدہ فوراً واجب ہو جاتا ہے، لیکن آلریڈی آپ فار ایگزامپل سجدے کی حالت میں تھے، آپ سجدہ شکر انجام دے رہے تھے یا اور کسی سجدے کی حالت میں تھے اور آپ پر آیت سجدہ تلاوت کی جاتی ہے، تو آپ اسی حالت میں باقی رہتے ہیں، سر سجدے سے نہیں اٹھاتے اور وہاں پر ہی آپ سجدہ تلاوت کی نیت کر لیتے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے ابقاء کیا ہے۔ اور فقہا کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے سر سجدے سے اٹھانا ہے۔ آپ آلریڈی پہلے سے سجدے کی حالت میں تھے، آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی، آپ پر ضروری ہے کہ آپ ایک مرتبہ سر سجدے سے اٹھائیں گے، پھر دوبارہ جو ہے سجدہ تلاوت کی نیت سے سجدہ تلاوت کو خارج میں ایجاد کریں گے، احداث کریں گے، تو تب جو ہے وہ سجدہ واجب، سجدہ تلاوت متحقق ہوگا۔ اور اگر آپ وہاں پر ہی سجدے کی حالت میں رہے اور آپ نے فقط نیت کر لی تو اس کو کہا جائے گا ابقاء، اور یہ کافی نہیں ہے۔ اب اسی باس کو، اسی چیز کو ہم جو ہے وہ غسل ترتیبی اگر شاور کے نیچے کر رہے ہیں، شاور کے نیچے انجام دے رہے ہیں، تو اس پر ہم آ کر تطبیق کرتے ہیں۔ اگر آپ شاور کے نیچے ہی رہے تو کہا جائے گا کہ ابقاء آپ نے کیا ہے۔ جب اللہ تعالی کی ذات کسی چیز کا حکم دیتی ہے، ائمہ علیہ السلام کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس چیز کو خارج میں ہم نے ایجاد کرنا ہے، ابقاء کافی نہیں ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ وہ اگر آپ سجدے کو کنٹینیو کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں تھے، تو وہ سجدہ تلاوت کافی نہیں ہوگا، آپ ایک مرتبہ سر اٹھائیں گے اور دوبارہ سجدہ تلاوت کریں گے۔ اسی چیز کو ہم یہاں پہ تطبیق کرتے ہیں۔ اگر آپ شاور کے نیچے رہے تو کہا جائے گا
کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے سر اور گردن کو دھویا ہے، ایجاد کیا ہے، بلکہ ابقاء کہا جائے گا۔ اسی طرح باقی بدن کو بھی آپ نے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے دھویا ہے، بلکہ آپ نے ابقاء کیا ہے، یعنی اسی حالت کو آپ نے کنٹینیو کیا ہے۔ حالانکہ ہم نے خارج میں اس کو ایجاد کرنا ہے، احداث کرنا ہے، لہذا اس وجہ سے المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ اور باقی بعض فقہا بھی قائل ہیں کہ اگر آپ ابقاء کرتے ہیں، شاور کے نیچے رہتے ہیں اور ایگزٹ نہیں ہوتے اور احداث نہیں کرتے، تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پہ آپ کا غسل جنابت باطل ہے۔ اور اگر اسی طرح آپ غسل جنابت انجام دیتے رہے ہیں اور شاور کے نیچے ہی رہتے تھے اور ایگزٹ نہیں ہوتے تھے، تو اس صورت میں جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، اگر آپ احتیاط واجب پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دوبارہ انجام دیں، اور اگر کسی اور فقیہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایگزٹ ہونا ضروری نہیں ہے، ان کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شاور کے نیچے غسل ترتیبی انجام دینے کا یہ خاص طریقہ ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے، اس کی طرف مومنین کو توجہ دینی چاہیے۔ غسل ترتیبی کا طریقہ بیان کرنے کے بعد اور غسل ترتیبی کے احکام بیان کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے غسل ارتماسی کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ دیکھیں، غسل ارتماسی دو طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ غسل ارتماسی کا یعنی غوطہ لگا کر، پانی میں ڈبکی لگا کر آپ جو ہے وہ غسل انجام دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ دفعی طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں یا غسل جو ہے وہ تدریجی آپ انجام دینا چاہتے ہیں۔ تو غسل ارتماسی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہے وہ غسل ارتماسی دفعی ہے اور ایک طریقہ جو ہے وہ غسل ارتماسی تدریجی ہے۔ غسل ارتماسی دفعی کیا ہے؟ غسل ارتماسی دفعی یہ ہے کہ آپ ایک لمحے میں، پلک جھپکنے میں آپ نے غوطہ لگایا اور نیت کی، آپ کا جو ہے وہ غسل جنابت ہو گیا۔ تو آپ کہیں گے کہ آقا صاحب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ یوں ہے کہ فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ پانی کے اندر کھڑے تھے، سوئمنگ پول کے اندر کھڑے تھے اور یہاں تک جو ہے وہ آپ پانی کے اندر کھڑے تھے، گردن سے نیچے آپ پانی کے اندر آلریڈی کھڑے تھے، پھر آپ نے اچانک نیت کی اور آپ نے غوطہ لگایا اور چند سیکنڈ میں، شاید پلک جھپکنے میں دفعتاً جو ہے وہ آپ کا غسل جو ہے وہ جنابت متحقق ہو گیا۔ تو اس صورت کو جو ہے وہ غسل ارتماسی دفعی کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تدریجاً پانی میں داخل ہوتے ہیں، غسل کی نیت کے ساتھ آپ تدریجاً جو ہے وہ پانی میں داخل ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ پانی میں داخل ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ سوئمنگ پول کے کنارے پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ غسل جنابت انجام دینا ہے، تو آپ جو ہے وہ غسل جنابت کی نیت سے پہلے جو ہے وہ پاؤں انٹر کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ آپ باقی باڈی کے حصے آہستہ آہستہ انٹر کرتے جا رہے ہیں بغیر فاصلے کے، یہاں تک کہ جو ہے وہ آپ ایک مرتبہ آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ پانی کے نیچے چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ تدریجاً جو ہے وہ آپ نے غسل انجام دیا ہے، اس کو غسل ارتماسی تدریجی کہا جاتا ہے۔ تو غسل ارتماسی کو انجام دینے کے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دو طریقے ہیں، دفعی اور تدریجی۔ لیکن آپ کہیں گے کہ آقا صاحب
یہ جو آپ نے ابھی غسل دفعی اور تدریجی دو طریقے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، اس میں ہمیں کوئی فرق تو واضح نہیں ہو پا رہا ہے، تو غوطہ لگانا ہی ہے، تو پانی میں ڈبکی لگانی ہی جو ہے وہ غسل ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ یعنی غسل دفعی اور غسل تدریجی کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو ان دونوں کے درمیان 4 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ نیت کی ٹائمنگ کے حوالے سے فرق ہے کہ غسل دفعی میں شروع میں آپ پانی میں انٹر ہوئے تو آپ کی نیت نہیں تھی، آپ یہاں تک جو ہے وہ پانی میں انٹر ہو چکے، گردن تک پانی آ چکا فار ایگزامپل، آپ کی نیت نہیں تھی، جو ہی آخری جز آپ انٹر کریں گے تو اس وقت آپ اس ٹائم پہ آپ غسل جنابت کی نیت کریں گے۔ لیکن تدریجی میں یہ ہے کہ جب آپ باڈی کا فرسٹ پارٹ آپ پہلا جز آپ انٹر کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ غسل جنابت کی آپ نیت کریں گے۔ تو گویا کہ پہلا فرق جو ہے وہ ٹائم کے اعتبار سے ہوا، نیت کی ٹائمنگ۔ نیت جو ہے دفعی میں آخری جز میں ہوگی اور تدریجی میں فرسٹ جز سے جو ہے وہ نیت شروع ہوگی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دفعی میں شروع میں جب آپ پانی میں انٹر ہوتے ہیں تو شروع میں جو آپ کے اجزاء پانی میں انٹر ہوئے ہیں یہ مقدمہ ہے غسل جنابت کے لیے، یہاں سے غسل جنابت شروع نہیں ہوا۔ غسل جنابت وہ آخری لحظہ تھا، وہ آخری ٹائم پہ جو آپ نے غوطہ لگایا، تو یہاں پر جو شروع میں آپ انٹر ہوئے ہیں یہ جو اجزاء آپ نے پانی میں انٹر کیے ہیں یہ اس غسل کے لیے مقدمہ تھے، یہ غسل کا حصہ نہیں تھے۔ لیکن غسل تدریجی میں جو آپ نے جب پہلا پارٹ آپ نے جسم کا پہلا جز آپ نے انٹر کیا ہے تو یہاں سے غسل سٹارٹ ہو گیا ہے، یہاں سے غسل شروع ہو گیا ہے، لہذا یہ جو شروع والے اجزاء ہیں یہ غسل کا حصہ ہیں، غسل کے لیے مقدمہ نہیں ہیں۔ تیسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے ان دونوں کے درمیان کہ تدریجی میں یہ ضروری ہے کہ ہر جز جس کو آپ دھونا چاہتے ہیں وہ ایک مرتبہ پانی سے باہر اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن دفعی میں جو ہے وہ باہر ہونا پانی سے ضروری نہیں ہے۔ بے شک آپ یہاں تک پہلے پانی کے اندر کھڑے تھے اور اچانک آپ نے جو ہے وہ غسل جنابت کی نیت کی اور غوطہ لگایا اور پلک جھپکنے میں آپ کا غسل ہو گیا، تو یہاں پر جو ہے وہ باقی اجزاء کا یا جس جز کو آپ دھونا چاہتے تھے اس کا باہر ہونا ضروری نہیں تھا۔ اور آخری جو ان دونوں کے درمیان فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو غسل دفعی ہے اس میں حدث سرزد ہونا متصور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غسل جنابت کے دوران جب آپ غسل دفعی انجام دے رہے تھے تو اس کے درمیان کوئی حدث سرزد ہو گیا ہے۔ حدث کے میننگ مثلا ایسی چیز کہ جو وضو کو فار ایگزامپل باطل کر دیتی ہے، یعنی ہوا کا خارج ہونا یا نیند آنا یا یورین کا خارج ہونا، تو یہ جو ہے غسل دفعی میں یہ چیز متصور ہی نہیں ہے کیونکہ غسل دفعی نے انجام پانا ہے پلک جھپکنے میں، تو وہاں پر کوئی حدث جو ہے وہ سرزد ہونا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب فلاں شخص غسل جنابت دفعی انجام دے رہا تھا تو اس کے دوران حدث سرزد ہوا، کیونکہ ٹائم ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں پہ کہیں کہ اس کے دوران جو ہے وہ کوئی حدث سرزد ہوا ہے۔
لیکن جو غسل تدریجی ہے اس میں آپ ایستا ایستا غسل کی نیت سے پانی میں انٹر ہو رہے ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے، چند منٹ لگ سکتے ہیں۔ وہاں پر تصور کیا جا سکتا ہے کہ غسل جنابت کے دوران کوئی حدث سرزد ہوا ہے، لہٰذا جب حدث غسل جنابت کے درمیان سرزد ہو جائے تو اس کے لیے پھر احتیاط کی بنا پہ دوبارہ جو ہے وہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا آخری فرق یہ ہوا کہ جو دفعی ہے اس میں دوران غسل جنابت حدث کا سرزد ہونا متصور ہی نہیں ہے، اور جو تدریجی ہے اس میں حدث کا سرزد ہونا ممکن ہے اور ہو سکتا ہے۔ یہ چار فرق جو ہیں کن کے درمیان ہیں؟ غسل ارتماسی دفعی اور غسل ارتماسی تدریجی کے درمیان۔ تو ہم نے آج آپ کے سامنے غسل ترتیبی کے احکام بیان کیے اور غسل ارتماسی کے دونوں طریقے بیان کیے اور ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔